لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترمی فضیلۃ الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، الاربعون النوویہ کا یہ سلسلہ جیسا کہ شیخ نے بھی خود بتایا کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اور اس سے پہلے اس کا ابتدائی حصہ جو بیل دعویٰ سینٹر کے تحت وہیں پر سعودی عرب میں منعقد کیا گیا تھا. اس پوری کتاب میں جو حدیثیں امام النووی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، اگر ایک انسان سرسری طور پر ان حدیثوں کو دیکھے تو شاید نہ سمجھ پائے کہ ان کی دین میں کتنی اہمیت ہے اور دیگر احادیث کو چھوڑ کر انہی کا انتخاب کیوں کیا گیا. لیکن جیسے جیسے انسان گہرائی کے ساتھ ان احادیث کو دیکھتا ہے اور دین کے مختلف شعبوں میں ان احادیث کی اہمیت کو اور ان میں بتائی ہوئی باتوں کو مجموعی طور پر مفصل طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی ان احادیث کا انتخاب ایک گہرے علم کی دلیل ہے، امام النووی رحمہ اللہ کے علم کی گہرائی کی دلیل ہے. اور دوسری طرف اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب 40 حدیثوں کا یا 42 حدیثیں اس کو کہیے، جب ان 42 حدیثوں میں اتنا مواد ہے، اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں اور دین کا اتنا سارا علم اس میں چھپا ہوا ہے، تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں. میں ضعیف حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. تو ان احادیث میں کتنا علم ہوگا. تو ایک اعتبار سے اس کتاب کا بھی اور اس کی شرح کرنے کا بھی مقصد یہ بھی تھا، اور یہ بھی ہونا بھی چاہیے، کہ ایک طرف تو طالب علم دین کی بہت ساری بنیادی باتوں کو سیکھ لے کم سے کم احادیث میں، دوسرے یہ کہ اسے اس بات کا بھی احساس ہو اور اس کی پیاس اور بڑھے کہ جب 40-42 حدیثوں میں اتنا سارا علم ہے اور اتنی ساری باتیں ہیں، تو پھر ہمیں اور بھی احادیث کو سیکھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور احادیث کو سرسری طور پر پڑھ کے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان میں ٹھہر کر غور کرنا چاہیے، اور نہ صرف اپنے علم کے اضافے کی کوشش کرنا چاہیے بلکہ اپنے ایمان کو، اپنے قلوب کو بھی حرکت دینا چاہیے اور ایمان کو تازہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلا، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. حدیث نمبر 41 ہم دیکھ رہے تھے پچھلے درس میں، اور حدیث کے الفاظ تھے عن ابی محمد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. حدیث صحیح ورویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح یا ورویناہ. تو کہتے ہیں کہ ابو محمد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ ایمان نہیں لایا یا ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات یا اس کی خواہش اس چیز کے تابع ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں. کتاب الحجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے. اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے دیکھی تھیں، اور یہ بھی بات ہم نے دیکھی تھی کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے بعض محققین محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور بہت سارے دوسرے محدثین نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے، جن میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے.
اعلیٰ کل حال حدیث کے الفاظ کے تعلق سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگرچہ اسنادی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی صحیح ہیں اور بہت سارے نصوص سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کو قوت پہنچتی ہے معنوی اعتبار سے، اگرچہ اسنادی اعتبار سے نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ہیں جس کسی میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں، ان چیزوں کی بنا پر، ان چیزوں کی وجہ سے اسے ایمان کی حلاوت، مٹھاس نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان شروط کے پورا کرنے سے انسان ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان 3 چیزوں کا بھی اس حدیث سے تعلق ہے جو اس باب کی اصل حدیث ہے۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ ایک تو یہ جو شخص اس کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس چیز کے تابع اس کی خواہشات نہ ہو جائیں جسے لے کر میں آیا ہوں۔ اس شریعت کی پیروی کرنے کے اعتبار سے اس کی ساری خواہشات، ساری پسند اور اس کی لذتوں کی طلب، یہ ساری چیزیں، ساری محبوبات، جو کچھ بھی اسے پسند ہے وہ تابع ہونا چاہیے اس شریعت کی جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی محبتیں، اس کی چاہتیں ساری کے ساری تابع ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے، اس شریعت کے۔ تو جس نے دیا ہے اس سے کتنی محبت ہونا چاہیے، جو لے کر آیا ہے اس سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم، شریعت دینے والا اللہ، شریعت لانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا کتنا احسان انسان کو ماننا چاہیے اور ان سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وہ شخص جس کے دل میں جس کا یہ معاملہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری بات یہ کہ پھر وہ کسی اور سے محبت کریں تو اس کی محبت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ کریں، یہی تو اصل جڑ ہے۔ پھر مال، دنیا، تجارت، رشتہ داریاں، عہدے، دنیا کی شہرت، دنیا کی کھانے پینے کی لذت، یہاں کے لباس، زیورات اور یہاں کا سب سیر سپاٹے، ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کچھ محبوب نہیں ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ان سب چیزوں کو قربان کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا امتحان تب ہوتا ہے جب ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنے کا موقع ہے یا مجبوری آ جائے کہ ایک کو لینے پر دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، تو اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آدمی کس کو لیتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے، کس کی خاطر کس کو قربان کرتا ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد اللہ کی خاطر کیا وہ ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے خواب دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے فرما بردار بندے تھے، خواب دکھا دیا اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے خود پوچھا، اے بیٹے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے تمہارا؟ یہ کہنا اس لیے نہیں کہ تمہاری جو رائے ہوگی میں اس کی فرما برداری کروں گا، بلکہ ذہن بنانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تاکہ اچانک کچھ نہ ہو جائے۔ بیٹے نے بھی کیا کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، والد صاحب جو حکم آپ کو ہوا ہے نا کیجئے، اس پہ عمل، اس کو کر گزریے، اس کی فرما برداری کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ جو مزاج ہے، اللہ کی محبوبات کو، اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دینا، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اس کی آمادگی انسان میں ہونا چاہیے، یہ دین کی اصل اور جڑ ہے۔ تو کہا کہ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر کسی اور کو ترجیح نہ دے،
کسی اور محبت کو اس محبت پر ترجیح نہ دے. 2, اگر کسی سے محبت کرے بھی, یہ تو نہیں کہ کسی سے محبت ہی نہ کرے, صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اب کسی اور سے محبت کریں, وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ذاتی مفاد, ذاتی اغراض, اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے لگے. ایسوں سے بھی محبت کریں ایمان کی بنیاد پر جن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات اختلاف بھی ہے, لیکن اللہ کی خاطر دل میں اس کے لیے محبت رہے. 3, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ, کہ اس کی محبتیں تو ایک طرف ہوئی, اب نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. کیا کہ وہ کفر میں واپس لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچا لیا, کفر سے بچا لیا بطور سبب اور آگ سے بچا لیا بطور نتیجہ, کہ کفر سے بچے گا تو جہنم سے بھی بچے گا. تو آخرت کی آگ بھیانک ہے, اس کے لیے اس نے کفر کو چھوڑا. دنیا میں جیسے دنیا کی آگ سے بچنا چاہتا ہے, ویسے ہی کفر سے بچے اور اس سے ایسی نفرت کرے, ایسی دوری اپنائے کفر اور اس کے سارے اسباب سے. تو حاصل کلام یہ کہ اس کی محبتیں اور اس کی نفرتیں اللہ کی خاطر ہوں. یہ چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی. امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے, اور بخاری میں حدیث نمبر 16, مسلم میں حدیث نمبر 43. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حُبُّ الْأَشْخَاصِ الواجب فیہ ان یکون تبعا لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے یہ ہوئی چیزوں کی باتیں, لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی محبتیں, اس میں واجب یہ ہے, لازم یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کے تابع ہو جسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. دیکھیے وہاں بھی ایمان سے جوڑا گیا تھا, اس کی چاہتیں تابع ہونا چاہیے اس علم کے, اس دین کے جسے میں لے کر آیا ہوں. یہاں کیا ہے؟ جو اللہ کی خاطر محبت کرے, اللہ کی خاطر دشمنی مول لے, اللہ کے لیے عطا کریں اور اللہ کے لیے روک لیں, اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اللہ کے لیے محبت کریں, رشتہ دار نہیں اور کسی مسئلے میں اختلاف اس سے ہے, علمی اختلاف ہے, لیکن وہ بھی علم والا ہے, تو بھی علم والا ہے, وہ بھی دیندار ہے, تو بھی دیندار ہے, اختلاف کے باوجود اس سے محبت ہے اس لیے کہ وہ دیندار ہے, دین کی خاطر اس سے محبت ہے. من احب للہ وابغض للہ, رشتہ دار ہے لیکن بدعات کو پھیلانے والا ہے, دلائل کو سننے جاننے کے بعد بھی ضد پر اڑا ہے, لیکن رشتہ داری اس سے ہے, بہت قریبی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے دین کا دشمن ہے, جانتے بوجھتے گمراہ ہے اور گمراہ کرتا ہے, اس سے اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا, نفرت رکھنا. وَأَعْطَى لِلَّهِ, اللہ کی خاطر عطا کرے. ایک غریب آدمی ہے, تمہاری غیبت کرتا ہے لیکن محتاج ہے, اللہ کی خاطر اس کو دینا, کہ ضرورت مند ہے, دین کا تقاضا ہے, دو, اگرچہ وہ مجھے وہ پسند نہیں ہے آدمی, میری بیٹی پہ تہمت لگایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن دینا اس کو دین کی خاطر, اللہ کی خاطر. اور منع للہ, بیوی اولاد مانگ رہے ہیں, گھر میں ایک اچھا سا ٹیلی ویژن لاؤ کہ گھر گونجنے لگے, ایک دم فلمیں دیکھیں گے, یہ کریں گے, نہیں دوں گا, نہیں لاؤں گا, اللہ کی خاطر ان کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کریں. ومنع للہ, یا اولاد غلط کاموں کے لیے مانگ رہی, نہیں دوں گا میں. ومنع للہ, تو یہ کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے, سیل جامع صغیر میں حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 5965 اور حدیث صحیح ہے. جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں ایمان کی نفی ہے, وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جس کی چاہتیں اس علم کے تابع نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں, اس دین کے تابع نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں. ایمان کی نفی ہے, ایمانی نہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ صالح علی الشیخ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم ھذا فیہ نفی لکمال الایمان الواجب. کہتے ہیں اس میں جو انکار ہے وہ ایمان والا نہیں, یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا,
بلکہ اس میں ایمان کے کمال کی نفی ہے، اس کمال کی جو حاصل کرنا واجب ہے۔ دیکھیے ایک آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، ہر نیکی سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور کمال کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ اب تہجد پڑھتا ہے تب بھی ایمان بڑھتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تب بھی ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن ایمان کا بڑھانا فجر کی نماز کے ذریعے سے واجب ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کے ذریعے سے ایمان کو بڑھانا واجب نہیں ہے۔ پڑھے گا تو بڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، ایمان میں وہ نقص پیدا نہیں ہوگا جس پر اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے۔ لیکن فرائض کے ترک سے ایمان بعض اوقات ختم بھی ہو سکتا ہے، ایسی چیز جس کا انکار کر دیا، مثلا دین کا، کوئی کسی نے نماز کے لیے کہا یا روزے کے لیے کہا، مثلا نماز میں تو چلیے اختلاف ہے، بعض نے تکفیر بھی کی ہے ترک صلاۃ پر، لیکن روزہ ہے مثلا نہیں رکھا روزہ، تو گناہ گار ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو بعض چیزوں سے ایمان کی نفی اس اعتبار سے ہوگی کہ وہ گناہ گار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوا۔ وہ آدمی مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکے کروٹیں بدل رہا ہو جبکہ اس کو معلوم ہو، تو یہ نفی ایمان کی ہے، لیکن اس سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اور اس کمال کے منافی ہے جس کا کمال حاصل کرنا واجب ہے۔ تو یہاں کہا کہ اس میں کمال کی نفی ہے، لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ وہ تابع ہونا ہی نہیں چاہے اس شریعت کی جس کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور کلیتاً اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لے تو یہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی آدمی کہ بھائی اپنے کو نہیں چلتا ہے، ہم ہمارے دل سے چلتے ہیں، جو مجھ کو صحیح لگتا ہے میں کروں گا، جو نہیں لگتا نہیں کروں گا، میرے دل میں آئے گا نماز پڑھوں گا، دل میں آئے گا روزہ رکھوں گا، میرے دل کے حساب سے میں چلتا ہوں، شریعت کے حساب سے نہیں چلتا ہے۔ وہ تابعداری کو نہ مانے، وہ اپنے آپ کو تابع نہ کرے، کلیتاً وہ اعراض کرے اس شریعت سے، اس دین سے اوائڈ کرے اس کو، ایسا آدمی کافر ہے جس کے تابع ہونا نہ چاہے۔ اسی لیے امام الحیتمی کہتے ہیں من اعرض عن جمیع ما جاء به ومنه الایمان فهو کافر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں اسلام ہے، ایمان ہے، اس میں احسان ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، اس میں دائیں ہاتھ سے کھانا بھی ہے، اس میں تہجد بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کچھ چیزوں سے اعراض کرے، کچھ چیزوں کو کرے، کچھ کو نہ کرے، وہ اس درجے کا گناہ گار ہے۔ لیکن مان لیجئے اگر وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے، اس چیز سے اعراض کرتا ہے جو دین کے لیے اصل ہے، جیسے ایمان ہے، کوئی آدمی کہے کہ میں حدیثوں کو ہی نہیں مانتا، یا کوئی آدمی کہ میں سب مانتا ہوں لیکن تقدیر میری سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو نہیں مانتا، کوئی آدمی کسی ایک رکن کو، آخرت کو نہیں مانتا، تو ایسا آدمی حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر نہ مانتا، اس سے اعراض کرے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ جو دین کی ایسی چیز کا انکار کرے جو بالکل جس کا ماننا ضروری ہو، اور یعنی جس کا عمل کرنا ضروری ہو، لیکن اگر وہ سرے سے تسلیم ہی نہ کرے اس چیز کو، رسول کی، اللہ کی بات کو، تو ایسا آدمی کافر ہوتا، چاہے کتنی چھوٹی بات کیوں نہ، جب اس کا رسول کی، اللہ کی بات ہونا ثابت ہو جائے، اس کے سامنے آ جائے۔ یہ بات بھی ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک آدمی عمل نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے وہ بھی مجرم ہے، لیکن انکار کر دیں یہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے نصیحت کرنے والے کی بات ہی کو غلط اور جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ مان لے بھائی ہاں میری غلطی ہے، توبہ کر لے اللہ سے، لیکن انکار نہ کرے۔ گھمنڈ میں آ کے آدمی بعض اوقات حق کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا فتعسا لهم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، واضل اعمالهم، اور اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ اللہ تک پہنچے، منزل تک نہیں پہنچے ان کے اعمال، بھٹک گئے ان کے اعمال، ان کے نام اعمال میں جمع نہیں ہوں گے، ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کا۔ وہ ایسا جیسا ریت میں پانی گر جائے، واپس آئے گا نہیں، ختم۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، غارت کر دیا، ظاہر کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بھی، حال کے اعتبار سے بھی اور معال کے اعتبار سے بھی۔ کیوں ایسا ہوا؟ ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ
کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی کو برباد کر دیا، مٹا دیا، اعمال کو مٹا دیا. کیوں؟ کَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جس دین کو، جس شریعت کو، جس علم کو، جس قرآن کو، جس حکمت کو، وحی کو نازل کیا، انہوں نے کیا کیا؟ ہم کو پسند نہیں ہے. معلوم ہے کہ دین کی کسی چیز کو ایک انسان کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں دین میں، جیسے کوئی خاتون کہہ دے سب ٹھیک ہے لیکن دوسرا نکاح مجھے پسند نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سوچئے اس کا معال کیا ہے. یا اسی طرح سے انسان، مرد کہے پردہ ٹھیک نہیں ہے، یا عورت کہے پردہ ٹھیک نہیں، یا مرد کہے داڑھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے کتنی چھوٹی چیز ہے دین کے اندر، دین میں بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو معلوم ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، یہ دین ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ بہت خطرہ ہے کہ ایک آدمی دین کی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو. دیکھیے طبعی انسان کے نفس کی کراہت ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی ہے مثلا دین کا کوئی حکم ہے، اب ساتھ میں مل کے کھانا ایک پلیٹ میں، اب اس کو دل نہیں بول رہا اس کا، کیونکہ بچپن سے اس نے کھایا نہیں، اور لوگ الٹا سیدھا ہاتھ پھیلا کے کھاتے ہیں، اس کے اندر پورے تشت میں گھومتے ہیں، کراہت اس کو ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے دل میں مان رہا ہے نہیں یہ دین میں ہے، یہ صحیح ہے، مجھ کو اس کی کراہت ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن وہ آدمی اگر یہ کہے یہ اسلام میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ مل کے کھانا ایک پلیٹ میں کیا چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ کھانا چاہیے، اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کے ایمان کی خبر لے. وہ دین کی کسی چیز کو ناپسند کرنا اللہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے. کذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تو طبعی کراہت کسی چیز سے، دیکھیے مثال کے طور پر دوائی ہوتی ہے، دوائی ہے، دوائی آدمی منہ ٹیڑھا کر کے کھا لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اچھا ہے، تو اس کا علم کہہ رہا ہے، اس کی عقل کہہ رہی کہ اچھا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کو کیا ہو رہا ہے، اس میں اس کی کڑواہٹ ہے اس کے اندر، تو کڑواہٹ اس کو پسند نہیں لیکن دوا پسند ہے. کیوں؟ پیسے دے کے خرید کے لایا ہے، وہ کھانا پڑے گا، بیوی بھول گئی تو اس کو ڈانٹے گا کہ مجھے دوا نہیں دی تم نے مجھ کو، اب تک جگایا کیوں نہیں، مجھ کو کھانی تھی دوپہر میں، رات میں کھانی تھی، مجھ کو کھلاتی. تو ایک آدمی دوا کی کڑواہٹ کے باوجود اسے اپنے علم اور اپنی عقل سے پسند کرتا ہے، جبکہ اس کا دل، اس کا جی، اس کا نفس اس کو پسند نہیں کرتا ہے. نفس کا پسند نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان کا اپنی عقل سے کسی چیز کو غلط ماننا یہ ایک الگ چیز ہے. دونوں میں فرق یاد رکھیں، دونوں میں فرق یاد رکھیں. اسی لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا اسلم وان کنت کارہا، اسلام لے آ اگرچہ تجھے کراہت ہو، نہیں ہو رہا مجھ سے، ٹھیک ہے تو آ تو جا اندر، اس کے بعد اسلام سے محبت کرنے والا بن جائے گا. تو ایک انسان اپنی ذاتی رجحانات کو تابع کرے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کے. کوئی چیز اس کے طبیعت کے خلاف ہو، بہت ساری چیزیں طبیعت کے خلاف انسان کی ہوتی ہیں، پلا بڑا کسی ماحول کے اندر، اور دین میں آتا ہے، دیکھتا ہے یہ چیز کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے، بعض اوقات نفس پر بہت بھاری ہوتی ہے. کوئی آدمی بہت بڑے خاندان کا ہے مثلا دنیوی اعتبار سے، اور ہمیشہ ٹیبل کرسی پہ کھانے کا عادی ہے، اب کسی مجلس میں گیا، دینی اجتماع میں گیا، دسترخوان بچھا دی، زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، اس کے نفس کے خلاف ہے. میں منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، جو بھی ہوں، اب بہت بڑا انسان ہوں، میں تجارت تاجر ہوں بہت بڑا، زمین پہ بیٹھنا اس کے نفس کے خلاف ہے. لیکن اس کو جب معلوم پڑے بھائی دین میں ایسا ہے، زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اگرچہ ٹیبل پہ منع بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی ہے، تو کہ ٹھیک ہے جب ہے تو ہے، میرا جی تو نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی میں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح ہے. یہ فرق یاد رکھیں. لیکن وہ دل میں ہی یہ کہے کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ آدمی گناہ گار بلکہ کفر تک چلا گیا. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ تب یعنی ہوا ہو تبع لما جئت بھی، جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع کرے جسے میں لے کر آیا ہوں. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ عبد الکریم الطوفی کہتے ہیں التعین فی شرح الاربعین میں، وحقیقت الہوى شہوات النفس. ہوا کی حقیقت کیا ہے؟ نفس کی شہوتیں، یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، یہ پسند ہے، کھانا پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، نفس کو بہت ساری چیزیں پسند ہے.
لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں سے کچھ کو جائز رکھا، کچھ کو حرام کر دیا. شربت پی سکتا ہے، شراب نہیں. اور انسان کی غیرت اچھی چیز ہے لیکن گھمنڈ اچھی چیز نہیں ہے، ظلم اچھی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی تعصب اچھی چیز نہیں. تو بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں حدود، اور وہ خواہشات وہ چاہتے ہیں حرام ہیں جو دین کے خلاف ہوں. لیکن یہاں پر ایک فرق یہاں پر یہ بھی ہے کہ علماء نے فرق کیا ہے شہوات میں اور ہوا میں. اس کو یاد رکھیں، شہوات میں اور ہوا میں فرق ہے. ماوردی کہتے ہیں الہوا مختص بالآراء والاعتقادات والشہوہ مختصۃ بنیل اللذہ. کہتے ہیں ادب الدین و دنیا میں کہتے ہیں کہ ہوا جو لفظ آتا ہے یہ رائے اور اعتقاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلسفے جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں، آدمی کے اپنے اپنے فلسفے ہو، میرا فلسفہ زندگی کا یہ ہے، اس کی اپنی آئیڈیالوجی، اس کے اپنے اصول، اس کے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے ضابطے قاعدے، سب چیزیں ہوا میں آتا ہے. یہ اس کی عقل کی اپج ہے، یہ ہوا ہے. شہوات کس کو کہتے ہیں؟ مختصۃ بنیل اللذہ، لذت والی چیزوں کو شہوت کہتے ہیں. کھانے کی، شرمگاہ کی، یا اس طرح کی جتنی بھی لذتیں ہیں، لباس اچھا ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونا چاہیے، عہدہ، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں شہوتیں ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تفصیل اللہ نے بیان کی اس کی. مال، اولاد، بیوی اور وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری شہوتیں ہیں جو لذتوں سے جڑی ہوتی ہیں. ہوا کس سے جڑی ہوتی ہے؟ آدمی کی فلسفی، اس کے اپنے سارے فلسفے تابع ہونا چاہیے اس علم کے جسے میں لے کر آیا ہوں. یہ مراد یہاں پر ہے. اور چاہتے ہیں بھی بھائی میرا اصول جینے کا یہ، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. میں تو بھائی ہمیشہ کیا کرتا ہوں، دائیں ہاتھ سے میں میکڈونلڈس کھاتا ہوں، پیزا کھاتا ہوں، اور بائیں ہاتھ سے میں پیپسی پیتا ہوں. آپ اپنے پاس اصول رکھو، بدلو، سدھرو. اب نہیں چلے گا. پہلے کرتے تھے جب دین نہیں تھا، اب تم کو بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے. بھائی میرا طریقہ یہی ہے، میرا اصول یہی ہے، چھوڑو اس کو، تابع کرو اس کو. اپنے اپنے فلسفے ہیں لوگوں کے اپنے. میرا اصول زندگی کا یہ، میں ایسا کرتا ہوں، ویسا نہیں کرتا ہوں. نہیں چلے گا. اسلام سے باہر تھا، ٹھیک، تیری اپنی مرضی تھی، تو مالک اپنا تھا. اب نہیں. اسلام میں آنے کے بعد، دین پر آنے کے بعد، تیرے جتنے بھی اصول، نظریات، ضابطے، قاعدے، جو کچھ بھی ہیں، سب کو تابع کرنا پڑے گا اس کے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو ہوا جو ہے ایسی چیزوں کو کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں میں فرق کیا ہے. آپ فرماتے ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى. دونوں کو آپ نے ایک حدیث میں جمع کیا. کیا فرمایا؟ مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم، بے راہ روی والی شہوتیں، سرکشی والی شہوتیں، پیٹ اور شرمگاہ کے بارے میں. یہ دو چیزیں ایسی جو بڑی خطرناک ہے. پاپی پیٹ کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے شرمگاہ کے لیے یعنی بدکاریاں، زناکاریاں کیا نہیں کرتا آدمی. تو یہ دو چیزیں جو انسان کی زندگی میں ڈومیننٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ یعنی ان کا زور ہوتا ہے. تو شہوت کو جوڑا ہے بطن اور فرج سے، اور اس کے بعد الگ سے ذکر کیا وہ مضلات الہوا، اور گمراہ کرنے والے فلسفوں سے یا ہوا سے. تو اس کو امام الطبرانی نے اور امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب و ترہیب میں 2143 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم اور ہوا کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھا ہے. میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس مادہ زیادہ ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین. سورہ الروم آیت نمبر 29. فرمایا کہ بلکہ ان ظالموں نے علم کے بغیر ہی خواہشات کی پیروی کی. ان ظالموں نے کیا کیا؟ علم کے بغیر خواہشات کی پیروی کی. تو پھر جسے اللہ ہی بھٹکا دے اسے بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہونے والا نہیں ہے آخرت میں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے علم کے بغیر اپنی اغوا کی پیروی کی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کوئی اصول ہے زندگی کا، ہم ایسا کرتے ہیں، بچپن سے ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے گھر کا سسٹم ایسا ہے.
اس کو آپ کو پیش کرنا چاہیے علم کے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ سسٹم صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر کا سسٹم ہے عید کے دن ہماری ساری بچیاں جتنے کزن ہوتے ہیں ان سب سے مصافحہ کرتی ہیں, بالغ ہوں چھوٹے ہوں سب. آپ کے گھر کا سسٹم ہے, ورنہ دل ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے خاندان میں ایسا نہیں چلتا, سب کرتے ہیں ہم لوگ ایسا. عید کے دن سب ملتے ہیں, جوان بچیاں اور جتنے کزن سے سب مصافحہ کرتے ایک دوسرے سے. آپ کے گھر کا قانون ہے, یہ آپ کا فلسفہ ہے, محبت کے بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ جوان بچیاں جوان بچوں سے پردہ کریں گی, غیر محرم سے پردہ کریں گی, اور مصافحہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, چھونا اس سے زیادہ خطرناک ہے. اب آپ جب دین پر آئے, آپ کو معلوم پڑا آپ کا یہ جو گھر کا سسٹم ہے گولڈن, اس کو بدلنا پڑے گا آپ کو. اب نہیں چلے گا, اب نہیں چلے گا. کہیں نہیں ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے, ہاں لیکن اس کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تابع کرنا پڑے گا اس علم کے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے رسول کے ذریعے سے. اس کو سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے اپنے ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے. قرآن و سنت کے تابع اگر وہ نہیں ہے, نہیں, اس کے تابع کرنا پڑے گا. اس کے خلاف اگر ہے, نہیں, قرآن و سنت پر چلنا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بدعت والوں کو, بدعتیوں کو اہل الاہوا کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے دین میں ایک فلسفہ گھڑتے ہیں. بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کی خوشی خوشی نہیں کیا, اپنے گھر میں اولاد ہوتی اس کا برتھ ڈے مناتے. ہمارے پیارے رسول, ان سے کتنا بھولا آدمی ہے یہ, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونا چاہیے. بچے کا برتھ ڈے مناتے, رسول کا نہیں. کتنا ظلم ہے یہ, کتنا غلط آدمی ہے اپنی اولاد کا, حالانکہ اولاد کوئی اس کے لیے احسان نہیں کی, اس کے احسانات اولاد پر ہیں. رسول کے ہمارے پہ اتنے احسانات ہیں, اولاد کا برتھ ڈے مناتا, رسول کا نہیں. کیسا مسلمان یہ؟ اب سننے والا بھی کیا کہے گا؟ ہاں نا بالکل, بات تو بالکل صحیح ہے, میں بھی آؤں گا تمہارے ساتھ جلوس میں. تو اب یہ تیری اپنی عقل کی اپج ہے, تو نے ایک چیز غلط چیز پر دوسری چیز کو قیاس کر کے اور بھی بدتر اس کو بنا دیا. تو یہ کس نے نکالا؟ عقل سے نکالا اس نے. کاش کہ تو یہ سوچتا کہ میں اتنا گھٹیا مسلمان ہونے کے باوجود بھی, میں یہ سوچ رہا ہوں مجھ سے اعلیٰ مسلمان تھے صحابہ, اتنے اعلیٰ ہونے کے باوجود, مجھ سے زیادہ محبت ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رسول کا برتھ ڈے کیوں نہیں منایا؟ 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول, جو بھی ہو, انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ اگر محبت کا تقاضا یہ ہے تو نہ وہ اپنی اولاد کا مناتے تھے نہ رسول کا مناتے تھے. تو یہ کیوں نہیں سوچا؟ تو اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے ایک قانون اور قاعدہ بنا لیتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے. اسی لیے آپ کسی بھی بدعتی سے پوچھئے کیا کر رہا بھائی یہ, بولے اچھا ہے نہیں ہے. وہ کیا کہے گا؟ اس میں برا کیا ہے, اچھا ہی تو ہے. تو وہ اپنے طور پر کسی چیز کو, اس کو سمجھیے جو میں بول رہا ہوں, وہ اپنے طور پر اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا قرار دے کر دین میں داخل کرتا ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں, وہ اپنے طور پر کسی چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر اچھا پہلے قرار دیتا ہے اور پھر دین میں داخل کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں دین کی روشنی میں چیک کرے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. اچھا تو کیسے جانا؟ دین بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ورنہ سود میں اور تجارت کے منافع میں فرق کون بتائے گا؟ دونوں بھی اچھے بولیں گے آدمی. اور سگی بہن سے اور کزن سے نکاح کے اندر فرق کیا رہا؟ ایک عورت میں اور دوسری عورت میں فرق کیا رہا؟ کیسے معلوم پڑے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ تو یاد رکھیں کہ دین کی روشنی میں اچھا برا طے کیا جائے گا, نہ کہ ہم کسی چیز کو اچھا طے کر کے پھر دین بنا لیں اس کو. اس لیے اہل بدعت ایسا کرتے ہیں. تو اسی لیے کیا کہا کہ اس کی چاہتیں, اس کی پسند, اس کی ساری چیزیں, اس کی عقل سے نکلنے والی ساری باتیں یہ تابع ہونا چاہیے اس دین کے جسے میں لے کر آیا ہوں. پہلے چیک کر پھر عمل کر. یہ نہیں کہ پہلے اچھا طے کر دیا اور پھر اس کو دین بنا کے پیش کرنے لگا. اور دلیل اہل بدعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اہل حق کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اہل حق پہلے دیکھتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں اچھا ہے کہ برا ہے, پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. اہل بدعت یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں
اور ان کو مل بھی جاتی ہیں. بھائی کوئی ڈھونڈنا چاہے تو توڑ مروڑ کے تحریف کر کے مل ہی جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ. تو یہ یاد رکھیں. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْبِدْعَ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِن تَقْدِيمِ الْهَوَىٰ عَلَى الشَّرْعِ. کہتے اسی طرح سے بدعات کا معاملہ ہے کہ وہ بدعات جنم لیتی ہیں کیسے؟ خواہشات کے، ہوا کے، فلسفوں کے شریعت پر مقدم کرنے کی وجہ سے. شرعی علم کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ ترجیح دیتا ہے اپنے فلسفے کو. وَلِهَذَا يُسَمَّى أَهْلُهَا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ. کہتے اسی لیے بدعتیوں کو اہل الاہواء کہا جاتا ہے، خواہش پرست، خواہش کے غلام، خواہش والے. وَكَذَلِكَ الْمَعَاصِي. اور اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ ہے. إِنَّمَا تَقَعُ مِن تَقْدِيمِ الْهَوَىٰ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةِ مَا يُحِبُّهُ. کہتے گناہوں کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس پر اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو ترجیح دینے کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. اللہ نے کہا شراب مت پیو، اس کو شراب پینی ہے، پسند ہے تو پیتا ہے. اللہ نے کہا نگاہ اٹھا کے پرائی عورتوں کو مت دیکھو، اس کے اندر خواہش ہے. اب اللہ کی پسند ہے کہ نگاہ نیچے کر، اور تیری چاہت ہے کہ نگاہ اٹھا. اب وہ اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو ترجیح دیتا ہے، تبھی تو خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. دین یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے تابع کرے. پورے دین کا خلاصہ یہ ہے. دین یہی ہے، اسلام کی یہی معاملہ. فرما بردار بن جا، تیرا کچھ نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات. اتنا جب تابع دار انسان ہو جائے تو یہ کام والا آدمی ہے، اور اگر نہیں تو یہ خواہش پرست ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. سورہ قصص آیت نمبر 50. اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر یہ آپ کی پکار پر نہ آئیں، آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں، آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی دعوت کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ اچھی طرح جان لیں کہ بس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اہل بدعت اور اہل سنت کا یہی فرق ہوتا ہے. رسول نے بلایا، یہ چلا گیا. رسول کی حدیث نے اس کو دعوت دی، اس نے قبول کر لیا. سنت نے اس کو بلایا، یہ چلا گیا. بدعتی کیا کرتا ہے؟ سنت اس کو بلا رہی، میرے ذہن میں یہ زیادہ صحیح ہے، مجھ کو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے. یہ اہل بدعت ہے. اس سے ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد میں غلطی سے آدمی اہل بدعت میں سے نہیں ہو جاتا ہے. اہل علم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک آدمی سنت کا علم ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر اپنی خواہش پر ڈٹا رہے تب جا کر اس پر بدعتی کا حکم لگتا ہے، ورنہ اہل علم سے بھی بعض اوقات اس سلسلے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں. خواہش کا علاج کیا ہے؟ سادہ بات اس میں یہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک اس کا بنیادی علاج کیا ہے؟ بنیادی حل اس کا یہ ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ایک انسان چاہے وہ علم کے راستے سے ہو یا خواہشات اور لذتوں کے راستے سے ہو، انسان جب گمراہی کی طرف جاتا ہے، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ خواہش پرستی سے نکلنے کے لیے کیا اصول اور قاعدہ ہے؟ ایک ہی چیز ہے. ایک انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دینا ہے. جواب دہی کا احساس اعمال کی درستگی کی بنیادی شرط کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ انسان کے اندر اللہ کے آگے جواب دینے کا احساس جب آ جائے، اس کا قول و عمل اور اس کا ظاہر و باطن صحیح ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں جس کو معلوم ہو جائے باس پوچھنے والا ہے، کل حساب ہے، اکاؤنٹ چیک ہونے والے ہیں، آج آدمی بالکل صحیح ہو جاتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتا ہے. اور جس کو معلوم ہے آپ CCTV میں ہیں، گڑبڑ نہیں کرے گا، کھائے گا بھی تو سلیقے سے کھائے گا، گھر میں ویسا نہیں کھاتا، ایک دم اچھے سے کھائے گا، اچھے سے بیٹھے گا، سر بھی نہیں کھجائے گا. کیوں؟ CCTV دیکھا جا رہا ہے، مجھ کو میرا محاسبہ ہونے والا ہے. تو ایک انسان سگنل بھی نہیں توڑتا آدمی جب معلوم ہو جاتا ہے کہ پولیس دیکھ رہی ہے. محاسبے کا ڈر انسان کے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ ہمارا ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن بھی دیکھتا ہے. تو پھر انسان کو جب اس بات کا احساس ہو جائے
تو نہ صرف اس کے اقوال و افعال بلکہ اس کے افکار، اس کی سوچ بھی صحیح ہو جاتی ہے. وہ ایسے خیالات بھی دل میں لانے سے ڈرتا ہے کہ اللہ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی، اللہ جانتا ہے میرے دل کی بات کو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھ کو. تو یہ چیز انسان جو ہے ڈرتا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے، ہوا سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو جنت میں جانا ہے تو اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑے گا. خواہشات سے روکنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمیشہ دل میں رکھنا پڑے گا، تب جا کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہ اس باب میں جو حدیثیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اتنا کافی ہے. خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہے، اور حدیث کے تعلق سے بات یہ ہے کہ ہم اپنے تمام افکار، اپنے سارے اصول، قاعدے اور سب فلسفی ہماری جو بھی ہے، تجربات، مشاہدات، میں بہت بڑا فلسفی ہوں، بہت زیادہ سمجھدار ہوں، بہت میری عقل ہے، بہت سمجھتا ہے مجھ کو، ٹھیک ہے، تابع کر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. تو بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہلے. تو ڈرائیونگ سیٹ پہ مت بن بیٹھ، تو انجن مت بن، تو تابع ہو جا، تو تابع ہو جا. تابع داری یہاں پر امام نووی نے اخیر میں اس حدیث کو ذکر کر کے بتایا، تو تابع ہو جا بس. اپنی سارے فلسفوں کو، سارے علم کو، سارے تجربے کو، جو کچھ پڑھا ہے تو نے، پی ایچ ڈی کیا، آکسفورڈ میں پڑھا، ٹھیک ہے. بہت سارے دیکھیں آج بیماری کیا ہے، بہت سارے لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، علماء کو سکھانے لگ جاتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اب ان کے اپنے فلسفے ہوتے ہیں، ان کے اپنے وہ اپنے آپ کو دین کے مطابق بنانے کی بجائے دین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، اس قربانی وغیرہ کون کھاتا گوشت، اتنا سب کینسل کر دو، غریبوں کی شادیاں کرو، دہیج ان کو کتنا نہیں ملا، یعنی دہیج دو لوگوں کو لیجئے. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اسلام کی تجدید کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی بجائے اسلام کی تجدید کرنے لگتے ہیں. اور یہ لوگ سب سے بڑی خرافت ہے امت میں، ان کو سب سے پہلے صحیح کرنا چاہیے. یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پچاسوں ہزاروں کو پیچھے لے کے جاتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج اتنا بگڑا ہوا دور ہے کہ اگر خود ابلیس شیطان آ کے بھی کہے میں شیطان ہوں میرے پیچھے چلو، تو اس کو بھی لوگ مل جائیں گے پیروی کرنے والے. لوگ اتنی جہالت والے ہیں کہ بگاڑ جان کے بھی بگاڑ کو پسند کریں گے، ایسا حال ہے لوگوں کا. تو ہر آدمی کو لوگ مل جاتے ہیں، فالوور مل جاتے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بہرحال بات طویل ہو جائے گی. اخیر میں ہم آخری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیے 2 حدیثیں امام نووی نے رکھی ہیں. آخری جو یعنی اس سے پہلے جو حدیث تھی 41 نمبر کی، اس میں شریعت کی تابع داری ہے، اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں توحید کا بیان ہے، اور توحید کی بات پر انہوں نے کتاب کو ختم کیا ہے. اور میں حدیث کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو تینوں لیول کے لوگ اس میں ذکر کیے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی. اس لیے حدیث کے الفاظ ہی جو ہیں سارے بندوں کے لیے ہیں. تو اس میں خطاب کسی ایک شخص، کسی ایک قوم یا صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ سارے لوگوں سے. آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ ہماری اس سلسلے کی آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ. اس حدیث کا جو باب ہے یا اس کا جو یعنی عنوان ہے وہ اللہ کی رحمت، اور یہ عنوانات جتنے بھی ہیں امام نووی کے نہیں ہیں، یہ اس سے مستفاد عنوان ہے. اللہ کی رحمت اور گناہوں کی مغفرت، یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور انسان کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال
حدیث حسن۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ امام النووی نے حدیث قدسی پر اس کو کتاب کو ختم کیا، انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا اور توحید پر، اخلاص سے شروع کر کے توحید پر، اور اخیر میں استغفار کو رکھا کہ انسان کے لیے اصل یہی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ساری کوششوں کے بعد انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس نے بھلا کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کر کے گھمنڈ نہ کرے، نیکی کر کے اعمال کر کے دیندار بن کے اس کی دینداری میں یہ نہ ہو کہ کتنا زبردست کام میں نے کیا، کارنامہ انجام دیا۔ اس کے مزاج میں ہونا چاہیے اللہ جو کچھ میں نے کیا، تیرا جو پیمانہ ہے قبولیت کا، معلوم نہیں میں اس کے مطابق کر پایا کہ نہیں کر پایا، تو اللہ جو تقصیر اس میں ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو قبول کر لے۔ میرے کمال کی وجہ سے نہیں، تیرے فضل کی وجہ سے تو قبول کر لے۔ تیرے مطالبے کے، تیری شان کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، نہ میرے بس کی وہ بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جتنا ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ ہماری اوقات کتنی ہے، ہم اللہ کا ویسا خوف، ویسا ڈر، ویسی تعظیم ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم اس لائق بھی نہیں ہے۔ یہ اعتراف تقوی کی اور علم کی شروعات ہے۔ انسان اللہ کی معرفت کی ابتدا اپنی تقصیر کے اعتراف سے ہوگی۔ میں گھٹیا ہوں، اللہ اعلیٰ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا جو بھی عمل ہے کچھ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہی ہے، اللہ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ بندوں کے اعمال ٹوٹے پھوٹے جیسی بھی ہوتے قبول کر لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نیکیوں میں 50 غلطیاں کرتے ہیں، ایک نیک کام بھی ہم ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کیفیت جب بندے میں پیدا ہوگی، اس نے اللہ کو پہچانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول ابھی بہت باتیں نکلیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ مقام کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کی طرف سے کیا آ جائے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے، نصرت آ جائے اور فتح آ جائے، فتح کی بات ہو رہی، نصرت کی بات ہو رہی، غلبے کی بات ہو رہی، کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی آپ دیکھو کہ لوگ فوج گروہ ایک نہیں کئی لوگ آ رہے ہیں، فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، تو اب کیا کرو آپ، فخر کے ترانے نہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، میری پاکی نہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بڑائی شیخی مت بیان کرو۔ رسول سے کیا کہا جا رہا ہے، آپ رب کی پاکی بیان کریں، وہ سارے عیوب سے پاک ہے۔ ہمارا کام تو تقصیر والا ہی ہوتا ہے، ہمارے کام کہاں کمال والا ہوتا ہے، کمال اس کے لیے لائق ہے، ہمارے کام میں کمال نہیں ہوتا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کمال ہے، لیکن عبودیت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کمال کو تسلیم نہ کیا جائے، اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ کہ ہم تو ہمارے ہاں تقصیر ہے، کوتاہی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کیجئے اللہ کی، حمد کیجئے اللہ کی۔ سارے عیوب سے پاک تو وہ ہے، ہم عیب والے ہیں، ساری خوبیوں والا تو وہ ہے، ہمارے اندر کیا خوبی ہے، تو پھر ہم کیا کریں، واستغفرہ، تو ہمارے اندر جو عیوب ہے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تو اسے مغفرت چاہتے ہیں، آپ مغفرت مانگیں اللہ سے۔ انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہ غلبے کی بات ہو رہی ہے، کامیابی کی بات ہو رہی ہے اور استغفار سکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عبودیت کے کمال کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ کی بندگی کو کمال دیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور کمال ہو کہ کامیابی میں بھی مومن بندہ اپنے آپ کو کوتاہ مانتا ہے، جبکہ بہترین طور پر اس نے سب کچھ کیا ہے، حق ادا کر دیا، پھر بھی وہ سمجھتا ہے نہیں ہوا حق ادا۔ یہ اللہ کی عظمت کی معرفت کا تقاضا ہے۔
اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو کیا کہا آخر میں؟ جو امام نووی نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور استغفار کا ذکر ہے، جو دونوں انسب ہے، یہاں مناسب ہے یہ چیز، خاتمہ اس پر ہو. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اے انسان. معلوم ہوا کہ اس میں خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اس میں خطاب ساری انسانیت سے ہے. یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی. اور آدم، دیکھیے آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن یعنی من الظالمین، کہ اے اللہ اگر یعنی لنکون من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے ہم نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، اے اللہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے. تو کیا کہا؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا، مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جو کچھ بھی تجھ سے سرزد ہوا ہو میں سب کی مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، یا بادلوں تک اوپر ان کو ایک کے اوپر رکھا جائے، کو ڈھیر بنایا جائے تو بادلوں تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ ہو تیرے پاس، گناہوں کے پہاڑ ہوں جو بادلوں کو چھو رہے ہوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے مغفرت کی دعا کرے، غفرت لک، میں تیری مغفرت کروں گا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے قیامت کے دن، موت کے بعد، ثم لقیتنی، لیکن پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اپنی زندگی بھر تو شرک سے بچتا رہا ہو، شرک توحید پر تیری موت ہوئی ہو، اس حال میں مجھ سے ملا ہو کہ تو شرک نہیں کرتا تھا، تیرے خاتمہ شرک سے پاک تھا. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے گناہ لے کے تو آیا ہے نا زمین بھر کے، اتنی مغفرت لے کے تجھ سے میں ملوں گا. ہم تجھ سے یعنی میں تجھ سے اس یعنی اتنی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا. آپ دیکھیے اس حدیث میں کتنی ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات دعوت سے متعلق ہے، دعا، اور دعا میں رجا ہونا چاہیے، اللہ سے امید ہے. اس میں ترغیب اس بات کی دی جا رہی ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے، تھکے نہیں، اور امید رکھے، نا امید نہیں ہو. انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا. دعا عبادت کی اصل ہے. الدعاء هو العبادہ، حدیث میں ہے دعا عین عبادت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کا اظہار دعا میں ہے، اللہ کو پکارتا رہے، مانگتا رہے. ہم بھکاری ہیں، فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، مسکین ہیں. گھمنڈ نہ ہو ہمارے اندر، سب اللہ کا دیا، کیا مانگنا؟ مانگ اللہ سے. اس سے انتفاع بھی ممکن نہیں تیرے لیے جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے. جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تجھ کو اس سے فائدہ نہ پہنچائے. تو انک ما دعوتنی ورجوتنی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ دعا کرنے والے کو امید ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دعا کرنے والا دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کرے، بلکہ یقین کے ساتھ. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے تم دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. معلوم نہیں اللہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں. اللہ میرا رب ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بڑا دعاؤں کو سننے والا ہے. میرا رب سنتا ہے دعاؤں کو. چپکے بھی دعا کریں،
زکریا علیہ السلام کی طرح تو بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، دل میں بھی ہو تو بھی سنتا ہے. تو دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو اور لہو میں پڑا ہوا ہو. لہو کھیل تماشا، بے فائدہ چیزیں، کہ اللہ کی طرف انسان کا دھیان نہ ہو، اللہ کی طرف راغب نہ ہو، اس میں یقین نہ ہو اور اس کے اندر غفلت ہو، اللہ سے غفلت کے ساتھ جی رہا ہے اور دعا میں بھی غفلت ہے، کیا مانگ رہا اس طرف دھیان نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تیرے پاس ادب نہیں اللہ سے مانگنے کا. اللہ سے جب مانگے اپنے پورے ظاہر و باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے مانگے، کیونکہ وہ رب العالمین سے مانگ رہے، وہ بادشاہ کے سامنے ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ بلا لے اگر کسی کو، بولے بولو کیا بولنا ہے، آدمی کہیں اور دھیان دے گا. وہ رب العالمین سے تو مانگ رہا ہے. سارے بادشاہ قیامت کے دن ننگے کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، کوئی حیثیت نہیں الا ایک متقی ہو. تو وہ اللہ ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے. لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے آج بادشاہت ہے جو بڑا زبردست قہر والا ہے، غلبے والا ہے. اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے. فرعون کو غرق کر دیا، نمرود کو غارت کر دیا، کتنے چلے گا بادشاہ، ملک الموت سے نہیں بچ سکے، محتاج تھے ہر چیز میں. اللہ کے آگے کوئی نہیں. تو اس اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ مانگ، غفلت مت کر. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2245، حدیث حسن ہے. بلکہ آپ نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. عجلت کس کو کہتے ہیں؟ تعجیل کس کو کہتے ہیں؟ وقت سے پہلے جلدی مچانا، وقت سے پہلے جلدی کرنا. مسارعت الگ ہے، وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا یہ مسارعت ہے. یسارعون فی الخیرات اللہ نے کہا. لیکن عجلت کس کو کہتے ہیں؟ عجلہ، جس کو حدیث میں کہا گیا والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے. عجلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان وقت سے پہلے جلدی مچائے. بھئی کھانا بن رہا ہے، ماں کھانا بنا رہی ہے اور بچے جلدی کریں اماں کھانا، لوگ کچا کھاؤ، پکا نہیں ٹھیک سے، وقت سے پہلے. پھل پکا نہیں، توڑ کے کھا لیا، کچا ہے، میٹھا نہیں، یہ کون سا پھل ہے؟ اچھا ہے، اگر تھوڑا انتظار کرتا پکتا. تو وقت سے پہلے جلدی کرنا یہ عجلہ ہے. وقت ہو جانے کے بعد جلدی کرنا یہ اچھی چیز ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا جلدی کیا، یہ مسارعت ہے. دونوں میں فرق ہے. تو جب تک کہ جلد بازی نہ کریں، جلد بازی بری چیز ہے. کیا ہے جلد بازی؟ یقول دعوت فلم یستجب لی، وہ دعا کرے اور کہنے لگے کتنی دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، کتنی دعا کر رہا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے بولنا یہ جلد بازی ہے. تو نے اللہ سے گزارش کی ہے، حکم نہیں دیا ہے. حکم اس کی طرف سے آتا ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے حکم سے کرے گا، وہ جب چاہے گا کرے گا. تیری گزارش ہے دعا، تیری دعا جو ہے اللہ پر کسی چیز کو یہ نہیں کرتی کہ اللہ نے کرنا ہی چاہیے ایسا. وہ مالک ہے، مالک کے سامنے گزارش کی ہے. تو تیری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ اپنی حکمت سے فیصلے نازل کرتا ہے. یہ نہیں کہ تو نے مانگا اور دے دیا تو کوئی مطلب، یعنی ایسا تھوڑی کہ تیرا حکم چل رہا ہے کائنات کے اندر، کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے. تو دعا کا مطلب گزارش ہے. بعض اوقات بندہ مانگا دے رہا ہی نہیں، اللہ مالک وہ ہے، جب وہ چاہے گا دے گا، وہ اس کے وقت پہ دے گا، اس کی اللہ تعالیٰ مشیت سے دے گا، مشیت تیری نہیں اللہ کی. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو اس حدیث کو امام بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے. امام البخاری نے کتاب الدعوات میں 6340 پر اس کو روایت کیا ہے. دعا میں امید ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں.
مومن کو ہمیشہ اللہ سے امید ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہمیشہ ہے. کل تھی قدرت، آج نہیں ہے، ایسا ہوگا؟ کل اللہ کر سکتا تھا، امید تھی، آج نہیں کر سکتا اس لیے امید ختم. کل بھی اللہ قادر تھا، آج بھی اللہ قادر ہے. کل اللہ رحم کرنے والا تھا، آج نہیں ایسا ہے، آج بھی اللہ رحم کرنے والا ہے. کل اللہ ہمارے حالات جانتا تھا، آج نہیں جانتا، ایسا ہے، آج بھی جانتا ہے. تو پھر مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ مایوس کیوں؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا اللہ سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت میں ان کے نقص ہوتا ہے. وقت ہوتا تو اور تفصیل سے علماء کے کلام اس میں دیکھتے، لیکن وقت نہیں اتنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے. کیوں؟ اللہ کو نہیں جانتے، وہ اللہ کو ٹھیک سے، اللہ کی معرفت ان کو نہیں، اس لیے کفر میں چلے گئے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. روح اللہ کے معنی کیا کہتے ہیں؟ اَيْ مِن رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود دوسری جگہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو، اے نبی، آپ اس آیت کو اچھے سے سمجھیں. قل یا عبادی، اے نبی آپ کہیے میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندو. بعض لوگوں نے یا عبادی کو رسول سے جوڑ دیا. رسول کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں. لیکن پیغام رسول پہنچا رہا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنے ہی خلاف حدیں پار کر گئے، جنہوں نے اپنے ہی خلاف اسراف کا ارتکاب کیا، اللہ کی حدیں پھلانگ دیں. یعنی گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم ہرگز مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب تمہارے گناہ نہیں تھے تب بھی مغفرت کرنے والا وہ تھا، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. جب مخلوق نہیں تھی تب بھی رحمت والا وہ تھا. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں. وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو امید دلائی؟ نیک لوگوں کو. آپ غور کیجئے، اور اللہ نے کتنی یعنی محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کے ساتھ خطاب کیا ہے. اے میرے بندو، یا عبادی، اپنی طرف نسبت دی، ترغیب کے لیے، امید دلاتے ہوئے. کن لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے؟ جنہوں نے اپنے ہی خلاف سرکشی کی، یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا، اپنے کو جہنم کا حقدار بنا دیا گناہ کر کے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو امید دلا رہا ہے. نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کتنا بڑا انعام ہوگا کہ جو اللہ گناہ گاروں کو امید دلائے اپنی رحمت کی. نیک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا حال کیا ہوگا. اے لوگوں جنہوں نے اپنے ہی خلاف اسراف کا ارتکاب کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. موقع تمہارے لیے ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی امکان ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے زندگی میں کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اسے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہے، اب کیا فائدہ نیک ہو کے؟ بڑھاپا آ گیا، دانت بھی نہیں ہے منہ میں، آنکھ بھی دکھتا نہیں، کان بھی سننے نہیں آتا، اب کیا فائدہ؟ بہت پاپی ہیں ہم لوگ، اب اتنا گندگی جم چکی ہے کہ کوئی صابن ہم کو دھو نہیں سکتا ہے. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، اب ہمارے پاپ دھل نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے، ابھی بھی تیرے لیے دروازہ کھلا ہے. اگر تو توبہ اللہ سے کر لے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تیرے سارے گناہ بخش دے سکتا ہے بغیر توبہ کے بھی، لیکن شرک کی، کفر کی اور نفاق کی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس لیے اس حدیث میں بھی وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اس سے کمتر جس گناہ کی چاہے گا، جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا. شرک سے کمتر، یہ نہیں کہ شرک کے سوا، کہ شرک معاف نہیں ہوگا لیکن کفر معاف ہو جائے گا، آخرت کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے معاف ہو جائے گا. نہیں، شرک سے کمتر. کفر شرک سے کمتر نہیں، وہ شرک ہی کی کیٹیگری میں ہے. نفاق اس سے کمتر نہیں، وہ بھی انکار ہے، وہ بھی کفر ہے. نفاق بھی اپنی اصل میں کیا ہے؟ انکار ہے وہ، کیونکہ ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر ہے. وہ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، ظاہر اور باطن کا اختلاف. اور شرک بھی توحید کا انکار ہے، وہ بھی اپنی اصل میں کفر ہے. تو شرک، کفر اور نفاق، اس کی مغفرت نہیں. ہاں باقی جو گناہ ہیں، شراب پیا، جوا کھیلا، جھوٹ بولا، یا زنا کیا، چوری کیا، اللہ چاہے تو اپنی طرف سے معاف کر سکتا ہے، بغیر توبہ کی بھی وہ معاف کر سکتا ہے. اور رب العالمین وہ بادشاہ ہے. غفرت لک علی ما کان منک، جو بھی عمل تیرا سرزد ہوا ہو گناہ، میں مغفرت کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کا مطلب یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو میں بخش سکتا ہوں، شرک اور کفر کے علاوہ، نفاق کے علاوہ. ولا ابالی، اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ بھئی پرواہ اس کو ہوتی جس کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رب العالمین ہے، وہ بادشاہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر. لا يسأل عما يفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ ایسا اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ جو بندے ہیں ان سے پوچھ ہونے والی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھ سکتا ہے، ان کا حساب لے سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں. وہ جو چاہے کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں، اللہ کا ہر کام، ہر فیصلہ حکمت اور عدل والا ہوتا ہے، ظلم والا نہیں ہوتا ہے، حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعوتم اللہ فعزموا فی الدعاء، جب تم اللہ سے دعا کرو تو دعا میں عزم کے ساتھ مانگو، اللہ چاہیے ایسا مانگو. ولا یقولن احدکم ان شئت فاعطنی، جیسے کوئی آدمی دعا کرے اللہ سے کہے اگر ہو سکے تو دینا، ایسا میری زبردستی نہیں ہے. آپ پڑوسی سے کہہ سکتے ہیں، دوستوں سے کہہ سکتے ہیں، ایسا کوئی پرابلم نہیں، ہوا تو کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں. آپ کو ایسا اللہ سے دعا نہیں کرنا، اللہ مجھ کو چاہیے. اللہ سے مانگے آدمی، ضد سے مانگے آدمی، اللہ سے مطالبہ کرے اس کا. اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے ہم؟ اور اللہ کے سوا دینے والا ہے کون؟ اور کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تو عزم کے ساتھ مانگے آدمی، بالکل یقین اور پختگی کے ساتھ مانگے اللہ مجھ کو چاہیے ہی. ایسا نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے، پھر چاہے تو دے میں تیرا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو چاہے گا تو خود سے دے گا، تو اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت کیا؟ اگر چاہے تو دے. ان شئت فاعطنی، اگر تو چاہے تو مجھے دے. نہیں بولے ایسا اللہ سے. کیوں؟ فإن اللہ لا مستکرہ لہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے. اللہ پر کوئی یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ دینا چاہتا لیکن نہیں دے سکتا. نہیں ہو سکتا ایسا. دینا چاہے تو دے دے گا. تو تم مانگ، دعا اسی لیے کہا کہ تم مانگ اللہ سے. اگر چاہے اللہ دے، چاہے نہ دے تو اللہ پہلے سے ہی چاہے گا دے گا، نہیں دے گا. آنکھ مانگی تھی، کان مانگے تھے، ہاتھ پاؤں مانگے تھے اللہ سے، اللہ نے چاہا دے دیا، نہیں چاہا کسی کو نہیں دیا. وہ تو ویسے بھی اللہ کا معاملہ چلتا ہے. دعا کیوں کہا؟ تیری بندگی کا اظہار ہو، تیری فقیری محتاجی کا اظہار تو اللہ کے سامنے کرے. اللہ میرے پاس نہیں تو دے، مجھے یقین ہے تو دینے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے چاہیے تو دے. اللہ سے سا مانگے، لیکن بندگی سے مانگے، بندگی کے ساتھ مانگے، ضد سے مانگے اللہ سے، اللہ کا بندہ بن کے مانگے اللہ سے. تو اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. اللہ جو چاہے کر سکتا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ سارے گناہ بخش دے. کوئی آ جائے اللہ کے بس اس کو کیوں معاف کیا؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا ہے. قانون کس کا توڑا؟ اللہ کا. قانون ہے کس کا؟ اللہ کا ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی مرضی. ہاں جس کے بارے میں بتا دیا نہیں ہوگی مغفرت، اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ اپنی بات پر
یعنی اس کی بات کے خلاف نہیں ہوتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، قانون اللہ کا قانون ہے. تو بخاری میں حدیث موجود ہے 7454 اور مسلم میں 2678 پر حضرت انس سے روایت موجود ہے اور بخاری کے الفاظ ہیں. تو پہلی بات ہم نے دیکھی اللہ سے دعا کرنا، یقین کے ساتھ کرنا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف اور اپنے احتیاج کے احساس کے ساتھ مانگنا، اور مانگنا اللہ سے، بندہ مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. دوسری بات اس میں آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے کہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. دعا کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا چاہیے مانگے، اور دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی جو کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، کیونکہ اس کا مطالبہ اللہ سے کچھ ہے، اللہ کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کپڑے چاہیے، گھر چاہیے، فلاں چاہیے، ترقی چاہیے، پروموشن چاہیے، یہ اس کا مطالبہ ہے. لیکن اللہ کا بھی تو اس سے کچھ مطالبہ تھا. بندگی تیری زندگی میں ہونا چاہیے، تیری زندگی میں نماز ہونی چاہیے، تیری زندگی میں روزہ ہونا چاہیے، تیری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے. تو نے اللہ کے مطالبے تو پورے کیے نہیں ڈھنگ سے، تو اس پر اللہ سے معافی مانگ، اس کا تدارک ہو سکتا ہے. وہ رحمت ہے رب العالمین کی کہ حکم دینے کے بعد کوتاہی پر بھی نجات کا راستہ کھلا رکھا. تو اس سے کوتاہی ہوگی، پھر بھی تو اگر یہ کر لے تو اس کا تدارک بھرپائی ہو سکتی ہے. معافی مانگ لے اللہ سے، وہ بادشاہ ہے، معاف کر سکتا ہے. تو دوسرا یہ بتایا کہ تیرے مطالبات کے بعد تیری زندگی میں اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار بھی ہونا چاہیے، چاہے نیک ہو تو. اس لیے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 110. کہا کہ جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے خلاف ظلم کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. جب کبھی ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ بندہ توبہ کے اوقات کے برقرار رہنے کے باوجود اللہ سے توبہ کرے، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ کرے. ہاں، موت کے فرشتے دیکھ کے توبہ کرے، اب نہیں. عذاب کے فرشتے دیکھ کے توبہ کرے، اب نہیں. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوا، اب نہیں، تب نہیں. لیکن جب تک توبہ کی اور استغفار کی قبولیت کا وقت باقی ہے اور بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا. تو کہا کہ جو برائی کر بیٹھے کسی اور کے خلاف یا اپنے ہی خلاف، بندوں پر ظلم کریں یا اپنے پہ ظلم کرے، یا چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کرے، اور پھر اللہ سے استغفار کرے، ہمیشہ وہ اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اخبر اللہ عبادہ بحلمہ وعفوہ وکرمہ وسعۃ رحمتہ ومغفرتہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو اپنے حلم، بندوں کی جہالت کے باوجود درگزر کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کرنا، معافی کا معاملہ کرنا، کرم کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، اور اسی طرح سے اس کی وسعت رحمت ہی، اس کی رحمت کی وسعت کا معاملہ، اور اسی طرح سے مغفرت کا معاملہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بندوں کو بتایا ہے. فمن اذنب صغیرا کان او کبیرا، ایک بندہ چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اگر بندہ اللہ سے استغفار کریں ضرور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. ولو كانت ذنوبه اعظم من السماوات والارض والجبال، چاہے اس کے گناہ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بڑھ کے ہوں، اس سے بڑے ہوں، آسمان سے بڑھ جائیں، زمین سے بڑھ جائیں، یا پھر پہاڑوں سے بڑھ جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کرے تو. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا حال، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا
فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ لوگ جنہوں نے مومنین اور مومنات کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا اور پھر توبہ نہیں کی، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور انہیں جھلسا دینے والی آگ کا عذاب ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 10، فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ کیا ہے؟ عذاب دینا۔ فتنہ قرآن کریم میں عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ، جہنم میں کہا جائے گا چکھو اب اپنا فتنہ یعنی عذاب۔ تو یہ عذاب کے لیے بھی فتنہ آتا ہے کہ کسی کو عذاب دینا، اتنا اس کے اوپر ظلم کرنا کہ وہ دین سے پھر جائے۔ پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا، تو یہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا تھا کہ وہ دین پہ ٹکے رہیں کہ نہیں، راہی کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ تو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں حرقوہم بالنار، کہ انہوں نے جہنم میں یعنی آگ میں دنیا کی ڈالا، کہ تم اگر اپنے اسلام سے نہیں پھرو گے تو تمہیں آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کی سیاق میں آپ دیکھیں مستقل واقعہ ایک ہے، لیکن میں وہاں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے بولنے کی بات کیا ہے۔ یہاں پر ایک عجیب بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آگ میں جلایا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگ میں جلایا اور توبہ نہیں کی، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا اور آگ کا عذاب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انظر الی الکرم هذا الکرم والجود، دیکھو ذرا اللہ رب العالمین کے اس کرم، اللہ کی سخاوت، اور اللہ رب العالمین کے جود۔ کرم اور جود دونوں ایک معنی میں آتے ہیں، تھوڑا بہت فرق اس میں ہے۔ اللہ کے کرم اور اس کی جود، اللہ کی سخاوت اور اللہ کی طرف دیکھو اس میں۔ قتلوا اولیاءہ، اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ مومنین اور مومنات کو جلایا، انہوں نے آگ کا عذاب دیا، انہوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا۔ ایمان والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو قتل کیا۔ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور وہ اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے توبہ اور مغفرت کی طرف۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کو جلا کے مارا انہوں نے اور توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اگر توبہ کر لے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی نے مومنین کو کفر کی حالت میں، مسلمانوں کا دشمن تھا، مسلمانوں کا قتل کیا، انہیں جلایا، کاٹا، مارا، ان کو نہ جانے کیا کچھ کیا، اگر ایسا بھی کرے لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا، اسلام کی دعوت پہنچی اور اس نے اسلام قبول کیا، اب وہ کہے کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا، اب کیا؟ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی توبہ اور مغفرت کی طرف رغبت دلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اور سخاوت کا کیا معاملہ، آپ غور کریں۔ امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے کیا حدیث قدسی میں کیا ہے کہ تیرے گناہ، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گناہ لے آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا تو میں تجھ سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا، میں بھی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، شرک سے بچتے ہوئے اگر آدمی چاہے کتنے گناہ اس کی زندگی میں ہو، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، سورہ نساء آیت نمبر 116۔ کہا کہ یقیناً یہ بات حتمی ہے، یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تو مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کسی بھی چیز کو، نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، یا پھر نیک صالحین ہو، چاند ستارے ہوں، قبریں ہوں، یا کچھ بھی ہو، جنات ہو یا فرشتے ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ چاہے اللہ کی ربوبیت میں ہو، اس کی الوہیت میں، عبادت میں ہو، یا پھر اس کے اسماء و صفات میں ہو، اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ قانون اللہ کا نہیں کرے گا، ان کے ساتھ میں، ان اللہ لا یغفر،
اللہ تعالیٰ یقیناً نئی مغفرت کرے گا اس کی، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. ہاں اگر توبہ کرے تو یہ بھی معاف ہوگا، توبہ کرے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن اس سے کمتر اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جس گناہ کی چاہے گا مغفرت کرے گا. ہو سکتا ہے کسی کا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا اس کو معاف کر دے اور اس کے چوری کرنے پہ اس کو عذاب دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ اور چوری دونوں کو معاف کر دے، سرے سے اس کو جنت میں ڈال دے. بادشاہ ہے وہ، کیوں ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ جو چاہے جس گناہ کی چاہے گا. اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف نہ کرے. یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا، اس کو سزا ملی، اور وہ آدمی جھوٹ بولتا تھا، اس کو معاف کر دیا. جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، عدل والا ہے. وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر، اپنے علم اور اپنے عدل کی بنیاد پر جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. اس کی معافی میں فضل ہے اور اس کی سزا میں عدل ہے. وہ ظلم سے سزا نہیں دیتا ہے، اور وہ جب انعام دیتا ہے، معاف کرتا ہے، تو بندے کو اپنی طرف سے بڑھا کے ہی کرتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ اس سے کم تر جو بھی گناہ ہو، جس کے لیے چاہے گا، جس گناہ کے لیے چاہے گا معافی کا معاملہ کرے گا، مغفرت کا معاملہ کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہو. چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہو، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہو. اس کا آنا بہت مشکل ہے، اور اس کا صراط مستقیم سے دوری بہت زیادہ ہے. وہ بہت دور چلا گیا صراط مستقیم سے، کیونکہ اصل صراط مستقیم کی توحید ہے. ھذا صراط مستقیم. آپ دیکھیے آیتوں میں قرآن کی جب دعوت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی ہے، توحید ذکر کر کے کہا ہے. قال انی عبد اللہ. حدیث میں ایک حدیث ہے جو بڑی پیاری حدیث ہے، اور دو حدیثوں پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ آج کی گفتگو. اور دونوں حدیثیں بڑی عظیم الشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے سارے بندوں کے سامنے ایک بندے کو لائے گا. فینشر علیہ 99 سجلا. اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا کے رکھ دیے جائیں گے سامنے. کل سجل مثل مد البصر. ہر دفتر ریکارڈ کی فائل اس کی جو ہوگی اتنا بڑا دفتر ہوگا کہ جہاں تک نگاہ اس کی پہنچے اتنے گناہ، بڑا پاپی آدمی آیا ہے. ثم یقول اتنکر من هذا شیئا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اس میں سے کوئی چیز ایسی جس کا تجھ کو انکار ہے، یعنی میں نے گناہ نہیں کیا تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے. اظلمک کتبتی الحافظون. ہمارے جو بالکل محتاط لکھنے والے جو فرشتے ہیں جو انسان کی نیکی اور گناہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہیں ظلم تو نہیں کر دیا تیرے اوپر؟ فیقول لا یا رب. کہ نہیں میرے پروردگار، میرے رب، ایسا نہیں ہے. انہوں نے مطلب اپنی طرف سے مجھ پہ کچھ لکھا نہیں ہے، یہ میرا ہی ریکارڈ ہے، میری گناہ ہے. سبحان اللہ. فیقول افلک عذر او حسنہ. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی یعنی ایکسکیوز ہے؟ غلطی سے ہو گیا، بھول گیا تھا، ایسا ہوا، مجھ پہ ظلم ہوا تھا، اس لیے کیا تھا، غصے میں آ کے کر دیا تھا. تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی تیرے پاس ہے؟ فیقول لا یا رب. کہ میرے اللہ، میرے مالک، نہیں ہے میرے پاس. فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ. اللہ کہے گا بالکل ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. فإنہ لا ظلم علیک اليوم. آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پہ ہرگز ظلم نہیں ہوگا. فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کاغذ کا پرزہ، ایک کاغذ کی چٹھی نکالی جائے گی، بطاقہ، چٹ، جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس نے گواہی دی تھی، وہ مسلمان تھا، شہادتین کا اقرار اس نے کیا تھا. فیقول احضر وزنک. حاضر ہو جہاں تیری نیکی تلنے والی ہے. فیقول یا ربی ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات. آدمی کہے گا اے میرے رب، اے میرے مالک، ایک یہ چٹھی،
یہ بطاقہ، اتنے سارے دفتر گناہوں کے میرے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ یہ کیا مطلب کیا کام چلے گا اس سے؟ یہ تو تولا جائے گا نیکی کو اور گناہوں کو، تو گناہ ہی غالب آ جائیں گے، اتنے سارے گناہ کر کے میں آیا ہوں، لیکن یہ ایک کاغذ کی چٹھی کیا ان کے مقابلے میں کام آئے گی؟ فقال انک لا تظلم، اللہ کا نہیں تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، نیکی ہے تو تلے گی وہ۔ قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، جو دفتر ہیں 99 ایک پلڑے میں ترازو کے، اور وہ ایک جو نیکی تھی اس کی شہادتین کی وہ دوسرے پلڑے میں، سے معلوم ہے کہ میزان کے 2 کفتین ہیں۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہتے ہیں کہ جتنے گناہوں کے دفتر ہوں گے وہ بالکل یعنی ہلکے پڑ جائیں گے اور گویا کہ مطلب ہوا میں اڑنے لگیں گے، وثقلت البطاقہ، اور وہ بھاری ہو جائے گا ایک کاغذ کا پرزہ یا چٹھی جس پر شہادتین کا اقرار ہو۔ آپ نے فرمایا ولا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اللہ کے توحید کے اقرار کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1776، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اتنے ہمارا حال دیکھیے، کسی نے بہت ساری بھلائیاں کی ہوں، ایک عیب اس کے اندر ہو جائے تو یہ آدمی کچھ کام کا نہیں ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہم اس کی بھلائیوں کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ سے بڑھ کے کون رحم کرنے والا قدردان ہے؟ اتنے سارے اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن اس کی وہ ایک نیکی اس نے اخلاص کے ساتھ اقرار، ایسا ممکن ہے آخری وقت میں کیا ہو کہ سارے پاپ تو تھے پچھلے، لیکن آج آخری وقت میں بچ کے کچھ کیا بولوں، میں اتنا اخلاص کے ساتھ بولا کہ اس کا وہ اخلاص، اس کا کلمہ اس پر بھاری آ گیا، یقین اور اخلاص کے ساتھ جو اس نے کہا سارے گناہوں پہ بھاری آ گیا، اللہ کے نزدیک قبولیت کا وزن تھا۔ تو یہ حدیث ہے۔ لیکن دوسری طرف کوئی یہ نہ سمجھے چلو معلوم پڑ گیا ایک شارٹ کٹ، پاپ کرتے رہو، 99 بنا لو، 98 ہی صحیح، اور پھر شہادتین کا اقرار کر لیں گے، نہیں، اس کا وزن وسنا ہونا چاہیے، اس کے اقرار کا وزن تھا، ورنہ جہنم میں ایمان والے جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی اگرچہ اس میں امید بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتمع اہل النار فی النار، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہو جائیں گے سارے، یعنی فیصلہ ہو جائے گا، ومعهم من شاء اللہ من اہل القبلہ، اور جہنم میں بعض اللہ کی مشیت کے نتیجے میں اللہ جن کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، تو کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ یقول الکفار، کفار کہیں گے ان کو دیکھ کے، علم تکونوا مسلمین، تم تو مسلمان تھے نا، کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے ہاں مسلمان تھے۔ قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم، کیا کام ہے تمہارا اسلام تمہارے؟ وقد صرتم معنا في النار، تم بھی تو آ گئے نا ہمارے ساتھ جہنم میں، کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا؟ اتنا اسلام اتنا زبردست دین ہے، اسلام سے جنت میں جائے، کیا بولتے تھے تم لوگ؟ تو اسلام سے جنت میں، تو تم بھی تو جہنم میں، اور ہم اسلام والے نہیں تھے، ہم بھی جہنم میں آ گئے، ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ گئے، کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا؟ قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها، وہ کہیں گے ہاں ہمارے کچھ گناہ تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کی۔ یہ نہیں کہیں گے دیکھو نا اللہ نے کیسا کیا، ہم اسلام لا کے بھی، وہ شکایت نہیں کریں گے اللہ کی۔ دیکھیے بندہ ایسا ہوتا ہے، ذرا سے دنیا میں پریشانی آئی، نماز پڑھتا یہ کرتا، اور پھر کیا اللہ مصیبت ڈال رہا ہمارے اوپر، شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ بزنس نہیں چل رہا، کیا ہے، ذکر کر رہا، تلاوت کر رہا، دعا کر رہا ہے، تو سب کچھ کر رہا، پھر بھی ایسے حالات ڈال رہا اللہ۔ بندہ اللہ کی شکایت کرتا ہے، وہ جہنم میں چلے گئے، لیکن کیا کہیں گے؟ ہاں ہمارے کچھ پاپ تھے جس کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے اللہ نے دیکھو نا اسلام رہ کے بھی بھیجا جہنم میں۔ کانت لنا ذنوبا فاخذنا بها، کہ ہمارے کچھ گناہ تھے اور ان گناہوں کی وجہ سے آ گئے، ہماری کوتاہی تھی، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں، اسلام برا نہیں، ہم برے تھے۔ دیکھیے یہ مزاج ہونا چاہیے انسان میں، اسلام برا نہیں، اسلام اچھا ہے، ہم چلے نہیں اسلام پہ، اس لیے جہنم میں آئے ہم لوگ۔ فیسمع ما قالوا، اللہ سنے گا ان کی یہ بات، ان کی بھی بات، ان کی بھی بات۔
فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نکالو ان کو جہنم سے، نکالو ان کو جہنم سے، اور سب کو نکالا جائے گا۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، پھر وہ جو کفر والے تھے، جو مذاق ان کا اڑا رہے تھے، جو تانا دے رہے تھے ان کو، ایک روایت میں کہ اللہ کو غصہ آئے گا ان کی وجہ سے، ایک روایت میں ہے کہ وہ احمد کی روایت ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے، وہ کہیں گے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے کہیں گے کیا فائدہ ہوگا تمہارے لا الہ الا اللہ سے، تم بھی تو آئے نا جہنم میں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا سارے گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُوا، اس وقت میں کفار کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، جیسے ان کو نکالے نا ہم کو بھی نکالا جاتا جہنم سے، آئے لیکن نکلے بھی نا جہنم میں، آئے گناہوں کی وجہ سے، لیکن دیکھو اسلام کی وجہ سے ہی تو نکلے، ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا کہ ہم نکالے جاتے جہنم سے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ان کی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکالا جاتا۔ وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ حجر کی آیت نمبر 1 اور 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کہا الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی نعمت ہے اور یہ توحید کی نعمت ہے، توحید والا جہنم سے محفوظ رہے گا، اگر گناہوں کی وجہ سے گیا بھی تو ہمیشہ نہیں ہوگا، اس کے لیے دخول ہے، خلود نہیں ہے، وہ داخل تو ہو سکتا ہے لیکن خالد نہیں ہوگا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ نکالا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچائے گا، یا بعض بندوں کو تو جانے سے ہی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان بندوں میں کرے جو جہنم میں جانے ہی سے محفوظ رہیں اور ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے اور حدیث نمبر 843 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ امام نووی کی کتاب تھی اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں، اور امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ان کو دے کہ انہوں نے اتنی دقت سے ان احادیث کا انتخاب کیا، آج اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے انسان ایک نیکی کرتا ہے اور اپنے بات چھوڑ جاتا ہے، وہ علم ينتفع به، آج ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا ثواب دیکھیے ان تک انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قوی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو اپنے بعد علم چھوڑنا چاہیے، اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، علم چھوڑنا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، نہ صرف ثواب ملتا ہے، ہدایت بھی لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کے پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے، پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں اخیراً بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بندوں کا شکر نہ کرے، اللہ کا بھی شکر نہیں کیا اس نے، تو خاص طور سے جبیل دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران جتنے بھی ہیں، متعاونین، اور خاص طور سے شیخ فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کا انعقاد کیا اور اس کا سارے اہتمام اس کے لیے کیے۔ اس کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی، دعویٰ سینٹر سے، اور اختتام آج ہم دیکھیے اس دور میں جس میں سب چیزوں پر پابندیاں ہیں اور لوگ دور ہیں، لیکن پھر اتنی محنت کر کے شیخ کے حکم سے اور آپ کے جتنے متعاونین ہیں انہوں نے محنت کر کے اس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے، اور مزید ہم لوگوں کو اس طرح کے دینی دروس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔